الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. حضرات، غیب کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے. غیب انسین جو دکھتا نہیں ہے، اس دیوار کے پیچھے کیا ہے ہم کو نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یا وہ جانتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ. سیرت سے ہمیں ایک مثال ملتی ہے کہ جنگ بدر 2 سن ہجری میں ہوئی. جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے، 70 کافر قید کیے گئے. اور مکے میں جب یہ خبر پہنچی کہ مشرک ہار گئے ہیں، مسلمان کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا ہے، تو سارے مکے ماتم پھیل گیا. اور مکے والوں نے پابندی لگا دی کہ کسی کے گھر سے رونے کی آواز نہیں آنا، تاکہ مسلمانوں کو اور دلیری نہ آ جائے، ہمت نہ آ جائے. ویسے ہی دنوں میں ایک ساری طرف اندھیرا تھا. کعبۃ اللہ کے دیوار کے پاس میں صفوان بن امیہ جو تھا بیٹھا ہوا تھا. کوئی بھی آس پاس نہیں، چاندنی رات تھی اور مکے کا صحن تھا. تو عمیر بن وہب جو شیطان و قریش کے نام سے جانے تھے اسلام لانے سے پہلے، اتنے ہمت کہ لوگ ان کو قریش کا شیطان بولتے تھے، عمیر بن وہب، وہ بھی وہاں موجود تھے. تو پورے خانہ کعبہ کے صحن میں 2 ہی آدمی تھے، ایک صفوان بن امیہ جو مکے کا سردار، اور ایک تھے عمیر بن وہب. عمیر بن وہب سے صفوان بن امیہ نے کہا کہ اب زندہ رہنے کا من نہیں کرتا ہے، ہمارے بڑے بڑے لوگ مارے گئے، ابو جہل مارا گیا، بڑے بڑے لوگ وہاں، امیہ بن خلف مارا گیا، بڑے بڑے لوگ چلے گئے، اب زندہ رہنے کا جی نہیں کرتا ہے. لیکن ایک تمنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ جا کے کوئی قتل کر دے. تو ایک انہوں نے کہا کہ میرے دل میں ایک خواہش، صفوان بن امیہ مکے کا سردار. تو عمیر بن وہب الجمحی انہوں نے کہا کہ وہ کام میں کر سکتا ہوں، لیکن میری 2 مجبوریاں ہیں. ایک مجبوری یہ کہ میرے بیٹے ہیں، میں اگر اس کوشش میں آؤں گا مسلمان مجھے مار دیں گے تو بیٹیوں کی کون کر. اور ایک ہے کہ میرے اوپر بہت سارا قرضہ بھی ہے. تو صفوان بن امیہ نے کہا ارے یہ تو کوئی بات ہوئی، دونوں ذمہ داریاں میری، تمہاری بچیوں کی شادی کرنے کی ذمہ داری میری، تمہارا پورا قرض ادا کرنے کا ذمہ داری میری. بس اتنا کرو کہ مدینہ جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو. 2 ہی آدمی ہیں، بڑی تیز، بڑا اس سے بڑھ کر کیا چاہیے. اور میرے لیے تو ایک بہانہ ہے کہ میرا بیٹا وار پریزنرز کے روپ میں وہاں مدینے میں قید ہے. عمیر بن وہب نے کہا کہ اس کے بہانے میں مدینہ جاؤں گا. تو بڑی تیز سواری لیا اور بڑی تیز سواری پر سوار ہو کر مدینہ پہنچے. مسجد نبوی کا صحن تھا. صحابہ اکرام میں سب سے پہلے جس ان کو دیکھا وہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب تھے. جیسے ہی دیکھے وہ سمجھ گئے یہ آیا، اس کی نیت اچھی نہیں، اور وہ بھی تلوار لگا کے آ رہے تھے. تو سیدھے گئے، ایسے سر میں ہاتھ، تو وہ چیخ رہے تھے، بولا میں میرے بیٹے کو چھڑانے آیا ہوں. ایسا پکڑ کے گردن دبا، نہیں تم کسی لیے بھی آئے ہو ہے، اس کی گواہ اللہ ہی دے، اللہ ہی جانتا. تو بات اللہ کے نبی اندر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بتائی گئی کہ عمیر بن وہب الجمحی مکے سے آئے ہیں اور تلوار لگا کے آئے. تو اللہ کے نبی نے عمر سے کہا عمر چھوڑو جی اسے، ان کو چھوڑو. بولا نہیں اللہ کے رسول، ان کے بارے میں نیت اچھی نہیں. پکڑ کے لائے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا عمیر کیوں آئے ہو، کیا نیت سے آئے ہو. بولا کہ اللہ کے نبی میرا بیٹا جنگ بدر میں قید ہو کے آپ کے پاس آ گیا ہے، اسے چھڑانے کے لیے آیا ہوں. تو پھر یہ تلوار کیوں لایا ہو، تلوار تو لٹک رہی تمہارے. بولا اچھا یہ تلوار کیا فائدہ دیا، جنگ بدر میں ہار گئے نہیں، ہمیں تلوار رکھو بھی کیا فائدہ ہوا. تو ان کی کوشش تھی لیکن سپڑ گئے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت تو دے دی، مسلمان ہوئے. اب ادھر صفوان بن امیہ، اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا بس بات اتنی ہے، بلا اتنی ہے، میں اپنے بیٹے کو لانے آیا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم تم اور صفوان جو کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھ کے پلاننگ کرے تھے اس کا کیا. تو ان کی عقل حیران ہو گئی. بولا کہ اللہ کے نبی
اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ دن میری اور صفوان کی بات ہوئی، مکے سے میں نکلا، اس سے سواری پر کوئی اور یہاں تک نہیں آیا، اور جتنا بھوکا پیاسا یہاں پہنچا ہوں کم سے کم ڈیوریشن میں کوئی اور نہیں آئے گا، اور یہ بات سوائے اللہ کے آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا، اور میں مانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فوراً مسلمان ہو گئے۔ ادھر صفوان بن امیہ مکے میں جو بھی قافلہ مدینے سے آتا پوچھتا، کیا بھئی مدینے میں کیا تمہیں ہوا کی، مدینے میں کیا تمہیں بڑا واقعہ ہوا کی؟ سارے مکے والوں سے بولتا بہت جلدی تمہیں سنیں گے، مدینے سے خبر آئیں گی اللہ کے رسول قتل کر دیے گئے۔ لیکن بعد میں اسے معلوم ہوا کہ عمیر بن وہب مسلمان ہو گئے، تو ساری امیدوں پہ پانی پہ گیا۔ بات بتانے کی سیرت سے ہے کہ اللہ کے نبی کو بھی وہی معلوم ہوتا تھا جو اللہ تعالی بتاتے تھے۔ اب آپ یگمور جائیں گے، برج سے پہلے تھوڑے عورتاں طوطا لے کو بیٹھیں، انہوں لوگ ہماری قسمت بتاتے گئے، ہمیں ہاتھ بتاتا ہوں گے کتنے بچے ہوں گے، جاب دبئی میں ملیں گا، انڈیا میں ملیں گا، کون سی کمپنی میں ملیں گا، سب بتاتے ہیں۔ مجھے اتنا بتانا ہے تو کر لے، عورتیں وہاں بھوکے پیاسے کیوں بیٹھتے ہیں؟ وہ ہاسپٹل ہے نہیں، لائن سے بیٹھے رہیں گے، ایک ایک طوطا لے لو، کبھی دیکھا آپ نے؟ بولا اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی اس طرح فارچون ٹیلر کے جاتا ہے، اس سے اپنی باتوں کو سچ سمجھتا ہے، اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ یا بعد میں کہا فقط کفر بما انزل علی محمد، اللہ کے نبی کی شریعت کا وہ کافر ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کفر ببعض یا کلی کفر یا بعض کفر، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو آدمی کو بھروسہ کرنا چاہیے کہ میرا غیب میں کیا ہوں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ذرے دھوکے باز عاملہ رہتے ہیں، رقیہ کرنے والے، آپ کو دیکھتے ہی بولیں گے ہاں شیخ صاحب تمہارے ہنکیاں کے نیچے سکے کہ کالا دکھتا نا، کیا کی تمہارے گھر میں کریں ہی، تمہارے خاندان میں کیا کی دفن کر کو ہے تمہارے گھر میں، انہیں چاہ کو نکالیں گا بھی، انہیں دفن کرتا کیا کرتا کون برتے معلوم نہیں، اسے مجھے میرے گھر کے بارے میں مجھے نہیں معلوم، اسے ایسا معلوم نہیں معلوم ہوتا۔ یہ چور اچکے ہیں، ڈاکو ہیں، مسلمانوں کو ڈرا کر اپنا ایمان اور پیسہ بٹورنا چاہتے ہیں، اس سے پرہیز کریں اور یقین رکھیں اللہ نے کہا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، 5 چابیاں خزانے کی غیب کی ایسی ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ بات لمبی ہے، انشاءاللہ کبھی سنیں گے۔ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے، جو ہو چکا ہے، جو ہو والا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کو ہے۔ علم ازلی کا مالک تعالیٰ ہے، نہ کوئی بھی فریضہ ہے، نہ خاتم جان سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عقیدہ عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔